وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حاضرین گرامی قدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معلم ہوں کی تدریس ہے میرا شیوا، میں معلم ہوں کی تدریس ہے میرا شیوا، نامحسب کو میں تہذیب کی ضو دیتا ہوں، میری ہستی ہے سیاہ خلق و مربت کا چراغ، میں زمانے کو نئے عزم کی لو دیتا ہوں۔ حضرات گرامی، آج کے یوم اساتذہ کے اس پرمسرت موقع پر میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان اساتذہ کو کہ جنہوں نے مجھے الف سے اللہ سکھایا، جنہوں نے علم و فن کی باریکیاں عطا کی، جنہوں نے زندگی کے پرپیش شاہراہوں پر چلنے کا ہنر دیا، نور و ظلمت کی پرکھ دی، حق و باطل کی تمیز عطا کی، ہم پر معرفت کے راز آشکار کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، استاذ کی عظمت کے لیے بس یہی کافی ہے۔ استاذ کی عظمت نہ صرف ایک مستقل قدر ہے بلکہ کوئی بھی معاشرہ اسے تسلیم کیے بغیر ترقی کا ایک قدم بھی طے نہیں کر سکتا۔ ارشاد نبوی ہے، ابو کا ثلاثہ یعنی تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تمہیں اس دنیا میں لے آیا، دوسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی، تیسرا وہ جس نے تمہیں علم عطا کیا۔ سامعین مکرم، استاذ کسی قوم یا معاشرے کا معمار ہوتا ہے، وہ قوم کو تہذیب و تمدن، اخلاقیات اور معاشرتی اتار چڑھاؤ سے واقف کراتا ہے۔ بقول سخنور، ندی نالے سمندر اور دریا پار کرتے ہیں، ندی نالے سمندر اور دریا پار کرتے ہیں، اگر صحرا مقابل ہو اسے گلزار کرتے ہیں، ضیاء سورج ہتھیلی پر سجا لینا تو آسان ہے، زمانے کا جو مستقبل ہے ہم تیار کر لیں گے۔ میرے ساتھیوں، آج تہذیب و تمدن کی اتنی بڑی عمارت جو کھڑی ہے اس کے پیچھے انہی شفیق محترم ہستی کا ہاتھ ہے۔ اگر اہل مغرب ہم سے آگے ہیں تو استاذ کا اصل مقام جانتے ہیں، وہاں استاذ کی گواہی ایک پادری کی گواہی پہ فوقیت رکھتی ہے، وہاں ایک طالب علم جب کامیاب ہوتا ہے تو اپنے استاذ کو اس طرح سلوٹ کرتا ہے جیسے ایک سپاہی افسر۔ سامعین، انگریزی حکومت نے جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب دینے کے لیے بلایا تو انہوں نے کہا میں اسے ایک صورت میں قبول کروں گا کہ پہلے میرے استاذ مولوی میر حسن کو خطاب سے نوازا جائے۔ اس پر انگریز افسر نے کہا آپ ایک عظیم فلسفی ہیں، شاعر ہیں، تخلیق کار ہیں، نظریہ ساز ہیں، آپ کو خطاب سے نوازنے کی کچھ وجوہات ہیں، مولوی میر حسن کی کیا تخلیق ہے؟ اس پر علامہ نے کہا مولوی میر حسن نے اقبال کو تخلیق کیا۔ حاضرین، کائنات کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ یہاں ہر شے متحرک ہے، یہی تحرک زندگی کا پہیہ رواں رکھتا ہے۔ جو چیز جمود کا شکار ہوئی وہ صفحہ ہستی سے مٹتی چلی گئی۔ انسانی زندگی میں جمود تب آتا ہے جب انسان کی اخلاقی قدریں زوال پذیر ہوتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں زوال کب آیا اس کا اندازہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اب نہ رشتوں میں پہلے جیسی محبتیں باقی رہی، نہ وہ خلوص رہا۔ تدریس جیسا مقدس پیشہ بھی پروفیشنلزم کا شکار ہو گیا، لہذا اب ہمارے یہاں درس و تدریس کے علاوہ پیریڈ کے مسائل آ گئے، کام کا بوجھ آ گیا، گھڑی پر نگاہیں مرکوز ہونے لگیں۔ حکومتی اداروں نے اس پہ مزید سہاگے کا کام کیا، نتیجتاً عوام کا سرکاری اداروں پر صرف بھروسہ ہی اٹھتا گیا۔ یہیں سے نجی اداروں نے جنم لیا جس کی وجہ سے طبقاتی امتیاز اجاگر ہوا۔ نتیجتاً طالبہ کا اساتذہ پر سے بھروسہ اٹھنا لازمی تھا۔ تدریس جیسا وہ مقدس پیشہ جس کی روایت محبت و ایثار پر تھی وہ بھی مانگ پڑ گئی، اسی لیے اب ارسطو جیسے استاذ پیدا ہوتے ہیں، نہ سقراط نہ سکندر جیسا طالب علم۔ حاضرین مکرم، ہم اساتذہ ہیں، ہمارا مقام بہت بلند ہے لیکن ہماری ذمہ داریاں بھی بہت اعلیٰ ہیں، اسی لیے کمرہ جماعت میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں ان تمام مواقع پر غور کرنا چاہیے جو ہمارے طلبہ کے لیے وہ تراشنے کے لیے ضروری ہے۔ ہماری چاک کی مٹی پہ وہ نم مٹی اتنی نم ہو کہ اس کو ہاتھ لگاتے ہی سنورنے کا ہنر ملے۔ میں صرف ایک شعر پہ اپنی بات ختم کروں گا کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سمجھ سکتی ہے، ایک پتھر کی بھی تقدیر سمجھ سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ قرینے سے تراشا جائے۔ شکریہ۔